الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز سیکھ رہے تھے اور نماز کی ہماری شرائط بھی ہو گئی ہیں، فرض بھی ہو گئے ہیں، ہماری 6 شرائط ہیں اور 7 نماز کے اندر کیا ہیں، فرائض ہیں۔ اب ہم واجب کی طرف آ رہے ہیں، تو واجب سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ واجب ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ واجب وہ ہوتا ہے کہ اس کے کیے بغیر ہم بری ذمہ یعنی چھٹکارا پانے کا احتمال ہے۔ احتمال یعنی کہ شک ہے اس کے اندر کہ ہماری عبادت کیا ہو جاتی ہے، ناقص رہے گی، اس میں ہماری عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کا چھوڑنا ایک بار گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ واجب، اب مطلب واجب جب ہم چھوڑیں گے تو ہم ایک بار چھوڑ رہے ہیں تو گناہ صغیرہ کر رہے ہیں، اور بار بار چھوڑ رہے ہیں تو گناہ کبیرہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز کے اندر جو واجبات ہیں وہ بھی ہم نے نہیں چھوڑنے۔ تو اب نماز کے اندر جو واجبات ہیں وہ تقریباً 25 ہیں، ٹھیک ہے، 25 واجبات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ میں لفظ جو ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے، واجب۔ جب تک ہم تکبیر لگائیں گے نہیں تو اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، اور یہ ویسے فرض میں بھی شامل ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا تکبیر تحریمہ کیا ہے، شرائط میں بھی ہے، فرض میں بھی ہے اور واجب میں بھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا واجب جو ہے وہ کیا ہے، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، مطلب سورہ فاتحہ پڑھنا بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ اس کے بعد تیسرا الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ ہم سورت بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے الحمد شریف پڑھتے ہیں، تو یہ پہلے الحمد شریف پڑھنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین، ہم آہستہ سے کہتے ہیں نا، جب الحمد شریف ختم ہوتی ہے تو آہستہ سے ہم کرتے ہیں آمین، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، یعنی کہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں آہستہ سے، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ بھی کیا ہے، واجب، ٹھیک ہے نا، آہستہ سے۔ پھر قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، یعنی جیسے ہم نے قرات کی فوراً رکوع کرنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ پھر ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اب تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ اب قومہ کسے کہتے ہیں، قومہ یعنی رکوع سے سیدھی کھڑی ہونا۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں پھر ہم سیدھا کھڑا ہو جاتے ہیں اور ہم کیا پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، جب یہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم قومہ کی حالت میں ہیں، کیا ہیں، قومہ۔ تو یعنی کہ اس میں ہم نے بالکل مطلب سیدھا کھڑا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، سیدھا کھڑا ہونا۔ اب یہ سیدھا کھڑا ہونا یہ کیا کہلاتا ہے، یعنی کہ اطمینان کے ساتھ۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ارکان ہم نے ادا کرنے ہیں ان کو اطمینان سے ادا کرنا ہے۔ بعض اسلامی بہنیں کمر سیدھی نہیں کرتی، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ ہم نے سیدھا رکوع کرنے کے بعد بالکل سیدھا جو کھڑا ہونا ہے، بالکل سیدھا، کمر کو ہم نے کیا کرنا ہے، بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم جھکائیں گے تو بس آدھے کھڑے ہو گئے آدھے نہیں کھڑے ہو تو ہم کیا کر رہے ہیں، واجب کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب واجب چھوٹ جائے گا تو پھر ہمارے اوپر سجدہ سہو آتا ہے، سمجھ میں آگی بات۔ اب نواں کیا ہے، جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھی بیٹھنا۔ جب ہم سجدہ پہلا سجدہ ادا کرتے ہیں پھر ہم بیٹھتے ہیں نا، کتنا بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ کی مقدار ہم نے مطلب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو وہ اللہ اکبر ہم صحیح اطمینان سے کہیں، صحیح اطمینان سے ہم بیٹھ جائیں، پھر کہیں مطلب دونوں سجدوں کے درمیان سیدھی بیٹھنا۔ بعض اسلامی بہنیں جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلی جاتی ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ چاہے کتنی ہی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اب یہاں پر آپ یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ مکروہ تحریمی ہم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی پوائنٹ ہے۔ یہ مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، مکروہ تحریمی یہ ہے کہ اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے،
کیا ہو جاتی ہے؟ عبادت ناقص ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں کمی آ جاتی ہے اور کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، چند بار اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ مکروہ تحریمی یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ اگر ہم سے کوئی مکروہ تحریمی والا کام ہو جاتا ہے تو مثلا ہماری عبادت میں کیا آ گئی؟ کمی، کیا آ گئی؟ کمی آ گئی۔ تو اسی طرح جب ہم جلدی جلدی ایسے کیا کہتے ہیں بیٹھیں گے اور جلدی صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، یعنی دوبارہ اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لوٹانا پڑے گا۔ 10واں واجب، قاعدہ اولا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ قاعدہ اولا کیا ہے؟ قاعدہ اولا کہتے ہیں جیسے 4 رکعت والی نماز کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، پہلا جو بیٹھتے ہیں ہم تشہد پڑھتے ہیں تو وہ قاعدہ اولا ہوتا ہے۔ قاعدہ اولا کا مطلب پہلا جو ہم تشہد پڑھ رہے ہیں وہ بیٹھنا واجب ہے، اگرچہ نفل نماز بھی، یعنی اگر ہم 4 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کیا کریں گے؟ پہلا جو بیٹھتے ہیں ہم قاعدہ کر رہے ہیں، یہ بھی بیٹھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ نفل میں 4 یا اس سے زیادہ رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تب ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا فرض ہے اور ہر قاعدہ اخیرہ ہے، اور ہر قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑی ہو گئی تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئیں اور سجدہ سہو کریں، یعنی کہ آپ نے جب 2 رکعت کے بعد اس میں کیا کرنا ہے؟ قاعدہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جب ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا بعض اوقات ملا کے نماز پڑھتے تھے 6 رکعت یا 4 رکعت، اس کی ہم نے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب۔ جو نہیں بیٹھے گا تو وہ کیا چھوڑ رہا ہے؟ واجب کو چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ واجب چھوٹ جائے گا تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو آئے گا۔ اب اس میں آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آپ مطلب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا تھا، مطلب آپ کو اس میں 2 میں بیٹھنا تھا، آپ نہیں بیٹھے، آپ بھول کر کھڑی ہو گئی، تو اب جب تک آپ نے اس رکعت کا سجدہ ادا نہیں کیا، یعنی کہ وہ جو رکعت آپ تیسری رکعت پڑھ رہی ہے اس کا سجدہ آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ کیا کریں؟ واپس لوٹ آئیں۔ واپس لوٹ آئیں مطلب کیا کریں؟ واپس آ کے بیٹھ کے قاعدہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور بعد میں کیا کر لیں؟ سجدہ سہو کر لیں۔ میں آپ کو بعد میں سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ سجدہ سہو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں یعنی اس پر قیاس کرتے ہوئے رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا فرض کی بجائے واجب ہو گیا۔ اب 12واں ہمارا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، اگر ہم 4 فرض پڑھ ہوتے ہیں تو جب ہم قاعدہ اولا کرتے ہیں تو اس میں ہم صرف تشہد تک پڑھتے ہیں، صرف تشہد پڑھتے ہیں نا، کہاں تک پڑھتے ہیں؟ اتحیات پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم درود شریف نہیں پڑھتے، ہم تیسری رکعت کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سنت مؤکدہ میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز مٹانا واجب ہے۔ پتہ چلا کہ جب ہم 4 رکعت والی نماز میں یا وتر میں ہم نے اللہم صلی علی بھول کے پڑھ لیا تو ہمارے اوپر کیا آ جائے گا؟ سجدہ سہو آ جائے گا۔ اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے بے خیالی میں پڑھا تو پھر ہمارے اوپر کیا آ جائے گا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو پھر ہم نماز کو دوبارہ پڑھیں گے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت السلام کہتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام کہنا یہ کیا ہے؟ دونوں بار واجب ہے۔ السلام کہنا دونوں بار واجب ہے، اور علیکم واجب نہیں بلکہ سنت۔ السلام کہنا کیا ہو گیا؟ واجب، علیکم یہ کیا ہو گیا؟ سنت ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب پورا لفظ کیسے بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب پورا پڑھنا آ گیا نا، اب اس میں السلام جو کیا ہے یہ کہنا کیا ہے؟ ہمارے اوپر واجب۔
اب 16واں واجب ہمارا کیا ہے کہ وطر میں تکبیر قنوت کہنا، یعنی جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو پھر ہم تکبیر لگاتے ہیں نا، اللہ اکبر، سورت پڑھ ملاتے ہیں اس کے ساتھ، اور سورت منانے کے ساتھ ہم پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو تکبیر لگانا، یہ بھی کیا ہے واجب۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، اب وطر کے اندر جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہ پوری دعا جو ہم پڑھتے ہیں یہ پڑھنا بھی کیا ہے واجب ہے۔ اور 18واں ہمارا واجب کیا ہے کہ ہر فرض اور واجب کا اس کی جگہ ہونا، مطلب ہر فرض اور واجب کو اس کی جگہ پر ہم ادا کریں۔ 19واں ہمارا واجب کیا ہے کہ رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا، ایک ہی بار ہوتا ہے نا، ہر رکعت میں رکوع ایک ہی بار ہوتا ہے، اور سجدہ ہر رکعت میں 2 بار کرنا، یہ بھی کیا ہے واجب ہے۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کریں، ہمیشہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو پہلے 2 رکعت پڑھ کے پھر ہم قاعدہ کرتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس لیے آپ کو تفصیل بتا دی کہ ہر 2 رکعت کے بعد ہم نے قاعدہ کرنا ہمارے اوپر کیا ہے واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر کیا ہے واجب ہے۔ جیسے آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی قرات میں تو فوراً آپ کیا کریں سجدہ تلاوت کر لیں، کیونکہ یہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے۔ سجدہ سہو واجب ہو تو سجدہ سہو کرنا۔ 25واں ہمارا جو واجب ہے وہ کیا ہے 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، مطلب فرض واجب فطر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان وقفہ اتنا ہم نہ کریں، 3 بار تسبیح کی قدر یعنی کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم فرض ادا کریں، فرض کے فوراً بعد واجب وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہو گئے ہمارے نماز کے واجبات جو کہ آج ہم نے پڑھے، اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو کیا فرمائے درست فرمائے، اللہ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ جب ہمارا واجب چھوٹ جائے گا نماز کے اندر تو ہمارے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا، پھر انشاءاللہ میں آپ کو سجدہ سہو بھی آگے بتاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔